اس کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ اس میں کہا گیا تھا کہ کسی بھی قسم کی ریاست کے خلاف کوئی بھی اگر پروپیگنڈا کیا جائے گا تو اس کے خلاف کھڑے ہوں گے اور کاروائیاں بھی کی جائیں گی. اینڈ دیٹ ویو سین ملٹری کورٹس میں جس طرح کی کاروائیاں ریسنٹلی کی گئی ہیں اور آج والی یہ جو ڈیولپمنٹ ہے، تو کیا میسج سینڈ آؤٹ ہوتا ہے پھر؟ دیکھیں میسج یہ ہوتا ہے کہ فوج اپنا سیلف خود شرابی کا عمل بہت سختی سے عمل کرتی ہے، اس لیے ہماری فوج ڈسپلن ہے. لیکن کمپیئر کر لیں کہ سول میں آج تک کتنے لوگوں کو سزا ہوئی ہے، کتنے لوگوں کا جو پراپر ان کے ساتھ انکوائری کی گئی ہے اور کتنی اناؤنس کی گئی ہے، یہ کمپیئر کرنا چاہیے. اور اسی طرح جو ملٹری کورٹ میں ابھی 9 مئی کے انسیڈنٹ ہے، کورٹ میں اسٹے ہوئے اس کے لیے ملٹری کورٹ ٹرائل کے لیے، اگر وہ بھی آج فیصلہ ہو گیا ہوتا تو وہاں پر اگر کسی کو صحیح جو غلطی کی سزا مل گئی ہوتی تو یہ بنو جیسے انسیڈنٹ دوبارہ نہ ہوتے. میرے خیال میں اس کے لیے بھی ہمارے کورٹس کو اس کے بارے میں سوچنا ہوگا. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر آپ ساتھ ہی رہیے گا. ماہر قانون نے ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت راجہ خالد صاحب نے. راجہ خالد صاحب آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. سر تمام سینیریو کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اس کے بعد یہ جو سارا احکامات دیے گئے ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے دیے گئے ہیں اور اب کورٹ مارشل کی بھی جو کہا جا رہا ہے کارروائی شروع کر دی گئی ہے. سر اس کے بعد یہی سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا ان کے اپیل کا چانس مل سکتا ہے ان کو؟ جی کیا ان کا مل سکتا ہے؟ کیا آپ نے پوچھا؟ اپیل کا چانس فیض حمید صاحب کو. دیکھیں نا، نہیں اس کے ساتھ اپیل کا تو نہیں، ابھی تو انہیں سزا نہیں ہوئی. جب ان کی کنوکشن ہو گئی تو پھر ملٹری کورٹ آف اپیل میں یہ اپیل فائل کر سکیں گے. اس سے پہلے تو ابھی ان کا ٹرائل نہیں شروع ہوا. یہ تو کاگنیزنس لیا ہے انہوں نے، انیشیٹ کی ہے ایک پروسیڈنگ، ابھی تو آغاز ہے. یعنی کہ انکوائری جو ہوئی، انویسٹیگیشن جو ہوئی، اس میں ہی واز فاؤنڈ گلٹی، تو اب وہ اسے فردر پروسیڈ کر رہے ہیں اور ان کا کورٹ مارشل ہوگا. یہی تمام تر انویسٹیگیشن پہلے مکمل کی گئی ہوگی، انویسٹیگیشن کے بعد ان کو گلٹی فائنڈ کیا ہوگا اور اس کے بعد جو ٹاپ سٹی کیس ہے اس میں اور دیگر وائلیشنز کا جس کا ذکر کیا گیا ہے پریس ریلیز میں، اب اس پر کارروائی کی جائے گی. کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز ہوا ہے جس کے بعد سزا کا تعین کیا جائے گا، یہی سمجھا جائے راجہ صاحب اس سے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. ابھی تو کورٹ مارشل کا یعنی ابتدائی پروسیڈنگ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی انکوائری کنڈکٹ ہوئی. جو سپریم کورٹ کا آرڈر تھا اس کی روشنی میں پاکستان آرمی نے آرمی ایکٹ کے تحت فردر پروسیڈ کیا. انہیں بک کیا گیا ہے اس کیس میں. اب اس کا کورٹ مارشل ہوگا، ان کا ٹرائل ہوگا اور ٹرائل کے بعد جو کنکلوژن ہوگا، جو انہیں سزا ہوگی کنوکشن کی صورت میں، یہ ملٹری اپیلیٹ کورٹ میں جائیں گے، چیلنج کریں گے اپنی سزا کو. ٹھیک ہے راجہ خالد صاحب، کیا کہیں گے اس طرح کی کارروائی ہونا، فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے لیا جانا اور اس کے کورٹ مارشل کی کارروائی،